بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں اہل بیت سے محبت ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ کی ڈرائیونگ فورس محبت ہے، وہ عمیق محبت، عام محبت نہیں چاہیے۔ آپ باقی اگر آپ سے پوچھیں ان کو بھی یہی جواب دیں کہ وہ یہ عام محبت نہیں چاہیے، اور اپنے آپ سے بھی کہیں کہ اگر عمیق ترین شدید ترین محبت اہل بیت سے نہیں ہے تو پھر اسے محبت نہیں کہتے جو ہم کرتے ہیں، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ محبت نہیں ہے۔ اگر حقیقی محبت اہل بیت سے ہو تو یہ پوری کائنات اہل بیت کی محبت میں خلق ہوئی ہے، آپ مخدوم کائنات بن جائیں گے، اس کائنات میں آپ سیٹ بیٹھ جائیں گے، آپ کو اطمینان، آپ کو آرامش، آپ کو سکون مل جائے گا، وہ سکون جو اس عصر میں لوگوں کا سب سے بڑا معضل ہے، مشکل ہے۔ اور محبت اہل بیت سے آرامش، سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ذاکر اللہ احب اللہ تعالی، اللہ کا ذاکر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سے محبت کرے۔ جس کو اللہ سے محبت نہ ہو وہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہتا رہے، اور اللہ اکبر سبحان اللہ کہ محبت پیسے سے کرے، اقتدار سے کرے، شہرت سے کرے، تو یہ اللہ کی محبت نہیں ہے، نہ ہی یہ اللہ کا ذکر ہے۔ من احب اللہ تعالی ورسولہ، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ ومن احب اہل بیتی صادقا، اور جو اہل بیت سے سچی محبت کرے۔ جی سچی اہل بیت کے ساتھ لائیں، پہلے نہیں لائے، رسول خدا نہ جانے کیا ہے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جو محبت کا ادعا کرتے ہو سچی محبت چاہیے۔ یا رسول اللہ یہ سچی محبت کیا ہے؟ وَأَحَبَّ الْمُؤْمِنِينَ شَاهِدًا وَغَائِبًا، ہم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ مومنین سے محبت کرو، وہ مومن تمہارے سامنے ہو تو بھی اس سے محبت کرو، اور وہ مومن تم پیٹھ پیچھے ہو تو بھی اس سے محبت کرو۔ الا بذکر اللہ یتحابون، مومن ایک دوسرے سے ذکر خدا کی وجہ سے، یعنی محبت خدا کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے سٹوری، ٹھیک ہے، جو یہاں بیٹھے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں۔ ایک شخص نے 40 دن چلہ کاٹا کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ جب چلہ مکمل ہوا تو اسے خواب نظر آیا کہ فلاں بازار میں چلے جاؤ اور اس بازار میں تمہیں کوئی راہ ملے گی۔ وہ اگلے دن بازار پہنچ گیا، بیٹھ کے دیکھتا رہا یہاں کیا دیکھنے کو ملتا ہے مجھے۔ امام مسجد میں جمکران میں وہاں نہیں بلایا مجھے کہا بازار میں آ جا۔ بازار میں تھوڑی دیر دیکھ رہا تھا، ایک بڑھیا آئی، اس کے ہاتھ میں ایک دیگچی تھی، وہ بازار میں بیچنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ایک دکاندار کے پاس گئی، اس نے کہا میں 100 روپے میں خریدوں گا۔ میں روپیہ کنورٹ کر کے کرنسی چینج کر کے کہہ رہا ہوں بچوں کو سمجھ میں آ جائے، ہے بھی پرانا۔ دوسرے کے پاس گیا 80 روپے، تیسرے کے پاس 120 روپے، اس کی پریشانی زیادہ تھی۔ ایک دکان میں پہنچے، اس نے کہا یہ دیگچا سالم ہے، تم اسے کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ یہ خراب تو نہیں ہوا؟ اس کا میرا بچہ مریض ہے، اسکول میں بچوں کی فیس ہے، شوہر مر گیا، بیوہ ہوں، یتیم ہے، میرے پاس ان کا خرچ نہیں ہے، ختم ہو گیا تھا، میں یہ دیگچا لے کر بیچنے آئی ہوں۔ اس نے کہا میں خریدار ہوں۔ کہا کتنے میں خریدو؟ کہا 5000 میں۔ انہوں نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ کہا کیوں؟ تم بیچنے آئے ہو، میں خرید رہا ہوں، اس میں مذاق کدھر ہے؟ کہا قیمت جو تو کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں اسی قیمت میں 5000 دوں گا۔ اس نے 5000 لیے، دعائیں دیتے ہوئے چلی گئی۔ یہ آدمی جو دیکھ رہا تھا یہ آیا، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اس کا مارکیٹ ریٹ کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے۔ کہا اس کا مارکیٹ ریٹ 100-150 روپے سے زیادہ نہیں ہے، تم نے 5000 کا خریدا۔ کہا مجھے پتہ ہے۔ کہا پھر کیوں خریدا؟ کہا میں نے دیگچا نہیں خریدا، میں نے ایک بیوہ کی دل کی خوشی خریدی ہے، میں نے اسے خوش کیا ہے، میں نے ایسا یہ قیمت دی ہے کہ کل وہ دوسرا دیگچا لے کے کوئی اور برتن لے کے بازار میں بیچنے نہ آئے۔ اس نے کہا تو بہت اچھا آدمی ہے۔ وہ چل پڑا، اس نے آواز دی، کہا مومن اگر امام زمانہ سے ملنا چاہتے ہو تو وہ چلے سے نہیں، مومنین کی خدمت سے ملتے ہیں۔ اگر
اطمینان چاہتے ہو، آرامش چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ سے محبت۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت۔ اللہ کے رسول سے محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی آل سے محبت۔ اللہ کے رسول کے سے آل کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مومنین سے محبت کرو، وہ تمہارے سامنے ہوں یا تمہارے پیچھے ہوں۔ آسان کر دیا نا، ایوری ڈے لائف کے لیے آسان کر دیا۔ محبت اہل بیت کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، کہ میں آج متوجہ ہوا ہوں لیکن میرے اتنے گناہوں کا بار ہے، اتنا بوجھ ہے گناہوں کا، اس کے ساتھ میں کیسے آگے چلوں گا؟ ہم ترقی کی بات کر رہے ہیں نا، اوپر جانے کی بات کر رہے ہیں، معراج کی، عروج کی، کمال کی بات کر رہے ہیں۔ میں جاؤں گا تو صحیح، اگر یہ بوجھ مجھے جانے دے، یہ گناہوں کا بوجھ مجھے چلنے نہیں دے رہا، میں اڑوں کیسے، پرواز کیسے کروں؟ محبت اہل بیت سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حبنا اہل البیت یکفر الذنوب ویضاعف الحسنات، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حسنات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ حب اہل بیت گناہوں سے پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ جو آپ کے گناہ ہے، جس کے بوجھ سے آپ جس کے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں، حب اہل بیت ان گناہوں سے کہتی ہے کہ حسنات میں تبدیل ہو جاؤ۔ نہیں پہنچا پایا ہوں میں، جو پاؤں کی زنجیر تھی، جو پرواز کرنے نہیں دے رہا تھا، حب اہل بیت کی وجہ سے وہ حسنات میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی جو بوجھ تھا وہ فیول بن جائے گا آپ کو معراج کے لیے، پرواز کے لیے، وہ فیول بن کر آپ کو مزید ترقی دے گا۔ تو اس سفر میں یہ عجیب بات ہے، واقعاً عجیب ہے، میرے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ اگر دو آدمی ہیں، ایک جس کے کوئی گناہ نہیں ہے، ایک جس کے گردن پہ بہت گناہ ہیں، دونوں اگر فیصلہ کریں ہم نے جانا ہے، کون آگے جائے گا؟ یہ زیادہ آگے جائے گا جو گناہ گار ہے، اس لیے کہ حب اہل بیت سے اس کے گناہ حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ برائے ظہور امام زمانہ بآواز بلندر صلوات۔ یا مبدل السیئات بالحسنات، خدا سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ یقین نہیں آتا؟ آپ کھاد دیتے ہیں، کھاد بدبودار ہے، سیئات ہے نا کھاد، جب آپ درخت کو کھاد دیتے ہیں تو وہ حسنات میں بدل کے خوشبودار پھول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسانوں میں دو مثال، خون سے زیادہ نجس نہیں ہے، لیکن جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہی خون جو نجس ہوتا ہے پاک ترین غذا دودھ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خدا نے یہ دکھا رکھا ہے آپ کو، میں سیئات کو حسنات بنا سکتا ہوں۔ سیئات کو حسنات بنانے کا راستہ حب محمد و آل محمد ہے۔ میں جلدی چلوں، ہم جس سفر پہ چلے ہوئے ہیں اس میں ہم آج آخری منزل پہ کوشش کریں گے پہنچیں، اور چند دو تین چیزیں میں آپ کو ہدیہ دوں گا، وہ اگر جوان ساتھ لے گئے تو ہماری محنت انشاءاللہ پوری ہو گئی۔ آپ لوگ پہنچ جائیں گے، ہم پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے، جو پہنچے وہ ذرا دعا کرے، اس کی دعا سے انشاءاللہ ہم سب پہنچیں گے۔ کہ اسی ایک محفل سے ایک گیا تھا، وہ اگر دعا کرے گا، وہ شفاعت کرے گا، انشاءاللہ ہم سب پہنچیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ان اللہ یقول، حدیث قدسی ہے، یحزن عبدی المؤمن ان قطرت علیہ، اگر میں اپنے مومن بندے پہ کوئی تھوڑی سی سختی آ جائے، تھوڑی سی غربت آ جائے، تھوڑی سی آزمائش آ جائے، تو یہ بندہ بہت ناراض ہو جاتا ہے، اس کا محزون ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ وَذَلِكَ اقرب له منی، جبکہ یہ جو سختی کے دن ہیں، اس سختی کے دنوں میں وہ میرے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ اگر سمجھ میں آئے خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی تو کس چیز سے پریشان ہے؟ تھوڑا سا مال چلا گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت کا کوئی پرابلم ہو گیا، ترقی رک گئی، اس سے پریشان ہے؟ اس پریشانی کے بدلے میں تو مجھ سے کتنا قریب ہو گیا ہے، تجھے کیا کچھ ملا ہے، اتنا کچھ ملا ہے اور تو محزون ہے۔ وَيَفْرَحُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ، اور میرا مومن بندہ، عام آدمی کی بات نہیں کر رہے ہیں،
آپ کی میری بات ہو رہی ہے، میرا مومن بندہ ان وسعت علیہ خوش ہوتا ہے اگر اس کو وسعت مل جائے، ترقی مل جائے، مال مل جائے، تجارت اس کا چل پڑے، خوش ہوتا ہے. وذالک ابعد له منی، اس حالت میں وہ مجھ سے بہت دور چلا جاتا ہے. خدایا اگر تیرے قریب میں خوش تیرے قریب آؤں، یعنی جب میرے سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں اس وقت تیرے قریب آؤں. یہ ضروری ہے کہ تیرے قریب آنے کے لیے مجھ پہ کوئی سختی آئے. خدا باغبان ہے. آپ اس باغ سے گزر کے آئے ہیں، رات میں پتہ نہیں کتنا نظر آتا ہے. آپ یہ باغ کیوں خوبصورت نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ باغبان یہاں مالی جو ہے وہ بہت بے دردی سے قینچی چلاتا ہے. جو دیکھے وہ کہ یہ کتنا سنگ دل ہے، ادھر قینچی چلا رہا ہے، مشین چلا رہا ہے. لیکن کچھ دنوں بعد دیکھیں تو آپ کو ایسا چمن نظر آتا ہے. آپ پہ سختی آتی ہے آپ کو نکھارنے کے لیے. اس لیے جس کو نکھارنا نہ ہو اسے خدا ڈیل دیتا ہے، اس پہ سختی نہیں آتی ہے. اگر ایک چیز یاد رکھیں، بہشت میں آپ جو چاہیں گے وہ عطا ہوگا. آپ کی خواہش وہی حرف آخر ہے، آپ جو چاہیں وہ آپ کو عطا ہوگی، وہاں آپ کی مرضی چلے گی. جب ایسا، وہ بھی کب ختم نہ ہونے والی ابدی زندگی میں آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، وہ آپ کو عطا ہوگا. اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے مجھے؟ اس مختصر سی زندگی میں جو عطا ہو جائے اسی کو چاہوں. جو ملا ہوا ہے اس کو چاہوں کافی ہے. اولاد میں یہ کام ہم کرتے ہیں کہ اولاد جیسی بھی ہے اسے چاہتے ہیں، اس میں شرط نہیں لگاتے کہ میری اولاد کو ایسا ہونا چاہیے، ہمیں تو وہی جیسا ہے وہی چاند سے کا ٹکڑا لگتا ہے. بھائی جو ملا ہے اس پہ راضی ہوتا ہے. یہ بھی خدا کا لطف ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر بڑا مشکل تھا. لیکن یہی میاں بیوی ایسے نہیں ہوتے، جو ملی یا جو ملا اس پہ راضی نہیں ہوتے. بھائی اس پہ خوش ہو جاؤ جو ملا ہے، وہاں تمہیں جو چاہو وہ مل جائے گا. یہ دنیا خدا نے آپ کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، خود کہہ رہا ہے. پھر مشقت سے کیا ڈرنا؟ اگر ملے، مفہوم حدیث کا ہے کیونکہ ٹائم آ رہا ہے، میں نہیں پڑھ رہا، مفہوم دے رہا ہوں آپ کو صرف. اگر ملے تو شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے سے وہ نعمت مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے اور تمہیں بھی ترقی ملتی ہے. اور اگر نہ ملے تو استغفار میں کثرت کر دو، استغفار کرو. اور پھر بھی اگر نہیں مل رہا ہو، مشکلات میں ہو، تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.